السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ معزز سامعین اکرام، غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا یہ دوسرا باب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا کے بیان میں ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں دوسرا باب جو قائم کیا ہے وہ ہے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ گزشتہ باب میں توحید کی فضیلت بیان ہوئی تھی۔ یہ باب اس سے بھی رفیع اور بلند تر ہے، کیونکہ توحید کی فضیلت میں تمام اہل توحید مشترک ہیں، لیکن اس امت میں سے برگزیدہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس باب کا مقصود ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ دلیل کے طور پر سورہ نحل آیت نمبر 120 اور ایک اور آیت سورہ المومنون آیت نمبر 59 کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح صاحب کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل میں چند حدیثیں بھی پیش کی ہیں۔ چنانچہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ کے تابع فرمان اور یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ وجہ استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی متعدد صفات بیان کی ہیں۔ الف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت قرار دیا ہے۔ جب کسی اکیلے فرد کو امت کہا جائے تو اس سے ایسا امام اور قائد مراد ہوتا ہے جو تمام انسانی اوصاف و کمالات اور جملہ اوصاف حسنہ کا حامل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اچھا وصف نہیں جو ابراہیم علیہ السلام میں نہ تھا۔ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قانتا للہ یعنی اپنا تابع فرمان قرار دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دائمی عبادت گزار اور عقید توحید کے ایک ایک تقاضے کو پوری طرح ایک ایک تقاضے
پر پوری طرح کاربند تھے۔ جیم، نیز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف حنیف بھی بیان کیا ہے، یعنی وہ مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات اور ان کے طور اطوار سے مکمل طور پر گریزاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھے، کیونکہ مشرکین کے نظریات شرک و بدعت اور معصیت سے لبریز تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، توجہ اور استغفار نام کو بھی نہ تھے۔ دال، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی وہ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے دور رہتے تھے اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ذہن میں مذکورہ تمام معانی موجود تھے، اس لیے انہوں نے پیش نظر باب میں اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک دوسری آیت کریمہ مؤلف رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس آیت میں بھی شرک کی نفی اور انکار ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع پر نفی آئے تو اس سے اس فعل کے مصدر کی عمومی نفی مراد ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر اور نہ شرک خفی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ جو شخص شرک نہ کرے وہ موحد ہوتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بربہم کی تقدیم اس لیے ہے کہ ربوبیت عبودیت کو مستلزم ہے، اور انہی لوگوں کی صفت ہے جنہوں نے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ شرک نہ کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی اللہ کا شریک نہ بنائے، کیونکہ جو شخص خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے وہ بدعات پر عمل کرنے لگتا ہے، یا کم از کم معصیت کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا شرک کی نفی سے شرک کی تمام اقسام نیز بدعات اور معصیت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے پورے کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ چند حدیثیں پیش کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے رات کو ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا تھا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ میں نے دم کر لیا تھا۔ انہوں نے پھر دریافت کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کی بنا پر میں نے دم کر لیا۔ انہوں نے پھر پوچھا شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب سے
مروی ایک حدیث بیان کی ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، رواہ احمد مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 کی یہ حدیث ہے کہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں۔ یہ سن کر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس حدیث کو بیان کیا جائے گا اور پھر اس کی شرح کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائیں اور توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائیں، تاکہ ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔